बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक चुगलखोर, मुसन्निफ़ शफ़ी अकील, लेक्चर नंबर 2। मैं हूँ मोहम्मद अमीन। आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक बात मुकम्मल हो चुकी थी कि चुगलखोर झट से कहने लगा इसमें मुश्किल क्या बात है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोड़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोड़ी हो गया है या नहीं तो किसान के जिस्म को ज़ुबान से चाट कर देख सकती हो। यहाँ तक हमने लेक्चर नंबर 1 में रीडिंग मुकम्मल कर ली थी। तो आइए जनाब, आज हम लेक्चर नंबर 2 और यहाँ से हम आगाज़ करने लगे हैं कि किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा कि इससे नौकर के झूठ सच का पता भी चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहां किसान पहले ही खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज़ से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वो वहाँ से चला आया और किसान के सालों के पास पहुँच गया। वहाँ पहुंचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हैं और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है, यानी कि बुरा हाल कर देता है। वो इसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वह हलकान हो जाती है। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताते, वरना उसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात कैसे यकीन कर लें? इस पर चुगलखोर खुद झट से बोला कि अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिल मिलाने लगे। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा, कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत हुआ
سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے رونا سا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے MCQs ہے جی، ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں، ڈراتے دمکاتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیسے کہے؟ بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، وہ خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر تک نہ ہوئی کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اسے کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ یعنی کہ لسی کا مٹکا گھڑا، روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے قدرے آگے سرک آئی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا، اسے بھی یہ یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریب ہی کھیتوں میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی، بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقعی نوکر ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے۔ وہ سر پھٹول ہوئی، یعنی کہ سر پھٹے، لڑائی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہاتھا پائی ہونا، ٹھیک ہے، وہ لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس پر جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔
یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے، دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ کتاب پنجابی لوک داستانیں، جہاں سے یہ سبق جو ہے لیا گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اسی ریڈنگ کے ساتھ جو ہے یہ سبق جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔